ایک آدمی اسی تعلق سے کل ہم سے ایک ایڈوکیٹ کشن گنج کی دھرتی پر حلیم چوک پہ ایک پروگرام تھا، وہاں ایک آدمی ہم سے سوال کرتا ہے، ایک ایڈوکیٹ asked a question yesterday night. کل کی رات اس نے ہم سے ایک سوال کیا کہ مولانا، ہم نے اس میں بیان کیا تھا کہ حضرت علی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کے مطابق اپنے ایمان اور آستھا کو بنایا۔ تو میرے اس بیان پہ ان کو ایک اعتراض پہلے سے تھا، لیکن کل ان کو پوچھنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا، میں بہت پہلے سے پوچھنا چاہتا تھا کسی سے، لیکن ابھی تک مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ آپ بھی اپنے نظریے سے، اپنے حساب سے مجھے سمجھانے کی کوشش کریں کہ جب اسلام دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے تو پھر آپ یا اور مقررین یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ محمد کے زمانے میں فلاں نے اسلام کو قبول کیا، فلاں نے اسلام کو قبول کیا، جب اسلام سب سے پرانا ہے، جب ایمان مذہب اسلام کی شروعات پہلے انسان سے ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک چلنے والا یہ مذہب ہے، تو پھر کیا وجہ ہے یہ بات کیوں کہی جاتی کہ محمد رسول اللہ نے اسلام کو پھیلایا اور اسلام کو حضرت ابو بکر نے قبول کیا بنا دلیل کے، حضرت عثمان نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت حمزہ نے، حضرت بلال حبشی نے، ان لوگوں نے۔ واقعتاً سوال ہوتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے اگر آدمی سوچے تو یقیناً الجھن پیدا ہو سکتا ہے اس کے دل و دماغ میں کہ جب اسلام سب سے پرانا ہے تو پھر اسلام محمد رسول اللہ کے زمانے میں لوگ کیسے قبول کر رہے ہیں؟ ایک چیز پہلے سے ہے، پھر اس کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر سے حاصل کر رہے ہیں، کیا مطلب، کیا ارتھ ہوتا؟ آپ لوگوں کو بھی اس سوال کا جواب میں یہاں پر بتانے کی کوشش کروں گا۔ پروگرام پورا ہو چکا تھا، تقریباً 12:30 پون یا 1 بجے تک جلسے کا اختتام بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سوال کیے گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ نبی تھے، پہلے انسان بھی تھے، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم رسول اللہ، آدم نبی اللہ، اس طریقے سے کلمے پڑھے جاتے تھے۔ جو نبی جس زمانے میں آیا، اپنے زمانے کے حساب سے، اپنی نبوت اور شریعت کے حساب سے اس نے کلمے کو لانچ کیا، بائی دا کمانڈ آف اللہ، ڈیو ٹو کمانڈ آف اللہ، اللہ کے فرمان سے، اپنے گھر سے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ، اپنے قوم کو انہوں نے یہ تبلیغ کی۔ بیسیکلی 2-3 عقیدے، عقائد ایسے تھے جو کبھی چینج نہیں ہوئے، نہ تو حضرت آدم کے زمانے میں، نہ حضرت نوح کے زمانے میں، نہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں، نہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں، کسی نبی کے زمانے میں وہ عقیدہ، وہ کانسیپٹ کبھی چینج نہیں ہوا۔ ان میں سے پہلا عقیدہ کانسیپٹ یہ تھا، اللہ ایک ہے، معبود اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ سب کے کلمے کے ساتھ یہ پہلا جز لگا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ، there is no God but Allah، یہ لگا ہوا تھا۔ ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑا، یہ لگا ہوا تھا سب کے ساتھ۔ We believe, we trust in one God، امریکن ڈالر پر بھی یہ لکھا ہوا، we believe, we trust in one God، امریکن ڈالر پر
یہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، وہ بھلے ہی الفاظ اور ورڈ انگریزی کے ہوں، معنی میننگ لا الہ الا اللہ کا ہے، تو کبھی یہ چینج نہیں ہوا۔ ایک تو یہ لا الہ الا اللہ، یہ کبھی بھی کسی بھی نبی کے مین اغراض اور ان کی موٹیو اور ان کی پروفیشن اور ان کی جو نیت، ان کے جو مقاصد زندگی ہے وہ کبھی بدلا نہیں، سب کا یہی رہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو کہتے کہ معبود اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، رسول موسیٰ ضرور ہے لیکن لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علاقے میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر کہیں کچھ گیپ ہو گیا ہو وہ الگ بات ہے، ورنہ اپنے نبی کو، اپنے ڈرانے والے کو، اپنے پیغمبر کو ضرور بھیجا ہے دنیا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ زمین پر کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جہاں ڈرانے والا نہ آیا ہو، جہاں ایک اللہ کی وحدانیت کو بتانے والا نہ آیا، ہر جگہ پہ اور ان کی زبان پہ آیا۔ آپ کی اس علاقے کی، آپ کے اس ایریا کی جو زبان ہے، جو لینگویج ہے، تو نبوت کا جو سلسلہ رہا ہے، تو اگر یہاں پر کوئی نبی آئے گا تو آپ کی زبان شیر شہبادی زبان ہے، بنگلہ زبان ہے، انصاری زبان ہے، تو یہاں اسی زبان میں نبی کو اللہ تبارک و تعالی بھیجے گا۔ ایسا نظام اور ایسا حساب اوپر والے کا رہا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ وہاں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اللہ کی ذات کو بتانے والا نہ آیا ہو، آیا ہے لیکن انہی کی زبان میں آیا۔ اسی لیے بعض مورخ نے یہ بات کہی ہے، بعض رائٹر نے یہ بات کہی ہے کہ شری رام چندر جی کو ابیوز مت کرو، ان کو گالی مت دو۔ اٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قوم میں، کسی زمانے میں، کسی ایریا اور کسی علاقے کا نبی رہا ہو، رسول رہا ہو سکتا اس کو ان کی زندگی کے اندر مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا گیا ہو، کیونکہ ان کے بہت سارے زندگی کے ایسے نمونے ہیں جب پڑھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قوم کا کوئی پیغمبر، کوئی رسول رہا ہوگا۔ ان میں سے کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، جنہوں نے جہاد کا فتویٰ انگریز کے خلاف دیا تھا، وہ، اور ان میں سے اور بھی مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند سہارنپور ڈسٹرکٹ میں ایک ادارہ ہے، وہاں کے جو بانی، جو فاؤنڈر ہیں، ان کا بھی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال، یہ کنسپٹ ہے کہ ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہا، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ لوگ کسی قوم کے نبی رہے ہوں۔ شری کرشن جی کے بارے میں بھی آتا ہے، شری رام کے بارے میں بھی آتا، البتہ ہنومان جی کے بارے میں نہیں آتا۔ ہنومان جی جے بجرنگ بلی جن کو بولتے ہیں، وہ ان کو دیوتا نہیں بلکہ ان کو دودت کہا گیا۔ دودت کس کو کہتے؟ دودت فرشتے کو کہتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دا ہندو کانسیپٹ۔ ہندو بھائی دودت کو مانتے، یم دودت یم راج، یم دودت یم راج، اور ہمارے اسلام میں فرشتے کا کانسیپٹ ہے۔ اسی لیے یہ پوری رامائن کی جو کہانی ہے وہ مکہ المکرمہ، حرمین شریفین میں جو مکہ شہر ہے، کعبۃ اللہ جو اللہ کا وہ بیت ہے، بیت اللہ شریف، اس کو جب ابرہہ بادشاہ نے ڈیٹین کرنے کے لیے، اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے جب آیا تھا، تو سیم وہی طریقہ، وہاں پر ابرہہ ظالم، یہاں پر راون ظالم،
وہاں پر ابرہا کے سامنے میں اس بیت اللہ کا، اس شہر کا والی متولی عبد المطلب تھے، تو یہاں پر ان کے کون رکھوالے؟ سیتا میاں کا رکھوالا شری رام چندر جی تھے۔ وہاں پر بیت اللہ پاک زمین، اور یہاں پر سیتا میاں جس کا اپہرن کرنے کے لیے راون آیا تھا، جب اپہرن ہو کر چلا جاتا ہے تو تب ایک ان کو بچانے والا کون آتا ہے؟ ہنومان بچانے کے لیے آتا ہے، اور لنکا جاتا ہے، ایک لمبی ہسٹری ہے، تب ان کو بچا کر لاتا ہے پورے لنکے میں آگ لگا کر۔ سیم اسی طریقے پر جب بیت اللہ کو ڈیمولش کرنے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ وہ ابرہا آتا ہے، تو تب اللہ تبارک و تعالی آپ سورہ الم تر کیف پڑھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ کے گھر کو ڈیمولش کرنے کے لیے آئے، وہ شہید کرنے کے لیے آئے کہ میں اس بیت اللہ کو نہیں رہنے دوں گا، چونکہ ان کے بیت اللہ کا اپمان کیا تھا کسی نے جا کر، عرب کی جزیرت العرب سے نکلنے والے کسی مجاہد نے جا کر وہاں پر گندگی کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو ڈیمولش، اس کو شہید کر دوں گا، اس کو توڑ دوں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تب جا کر طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ، اپنے چوچ میں، اپنے پنجے میں وہ پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر، ایک کنکری چھوٹی چھوٹی اٹھا کر، طیرن ابابیل آسمان کے ان کے اوپر سے ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، اور اس پرندے نے اس کنکری کو چھوڑا ان فوجوں کے اوپر۔ تو جس فوج اور جس آرمی اور ان کے جس غلام کے سر پر لگا، جیسے 315 کی گولی کام کرتی ہے نا، پیتل کی گولی ہوتی ہے گولیوں میں، 315 کا کارتوس جیسے کام کرتا ہے، ویسے ہی کام ان پتھروں کیا تھا، اور پورا فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے بھینس یا گائے بیل کے سامنے میں آپ چارہ ڈالیے، جب وہ کھاتے ہیں، چباتے ہیں، ان کے سائڈ سے جو وہ نکلتا ہے بھوسا بچا ہوا، یعنی کہ بالکل ردی، ریجیکٹڈ، فجعلہم کعصف مأکول۔ ان کے ابرہا اور ان کے پورے لاؤ لشکر کو ایسا لگ رہا تھا دیکھنے میں، ان کے ساتھ یہ حشر ہوا کہ جیسے یہ کھائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیے گئے۔